بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیزو، آج باضابطہ بیان کے وقت میں بیان نہیں ہو سکا، کچھ عارض پیش آیا، اور گزشتہ کل بندے نے دن میں ایک خاص میسیج اور پیغام بھیجا تھا دعاؤں کے لیے۔ بہرحال غور سے سنیے جو باتیں عرض کروں گا۔ کل اتوار کا دن تقریباً پورا دن خطوط کے جوابات دینے میں گزرا، اور مجموعی طور پر یہ حالات جو سامنے آئے تو اس میں میرے دل نے یہ اندر سے اس میں داعیہ پیدا ہوا اور تقاضا پیدا ہوا کہ جو حالات مجموعی طور سے بہت سے حضرات کے سامنے آئے ہیں اس کے تعلق سے کچھ ضروری طور پر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ ویسے تو غیبت کا اور زبان کی حفاظت کا یہ سب مضمون چلا ہوا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالی کل سے پھر اسی پر آ جائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، ایک بہت زیادہ اہم بات ہے۔ اصل میں تو وہ مختلف لوگوں کو جوابات مجھے دینے تھے، لیکن میں نے یہی سوچا کہ اب تفصیل سے ہر ایک کو سمجھاؤں، بتاؤں، 15-20 منٹ ہر ایک کے لیے لگاؤں، اس سے بہتر ہے کہ ایک مجموعی طور پر بات عرض کر دی جائے۔ کچھ لوگ بیچارے قرضوں سے بہت پریشان ہیں، قرضوں کے بوجھ میں ہیں، معاشی طور پر بالکل سمجھ لو کمر ٹوٹ چکی ہے، اور سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ حالات چاروں طرف سے اس طرح گھیر چکے ہیں کہ کہاں جا کے سر چھپائیں اور کس سے چھپیں اور کہاں رہیں۔ لوگوں کے تقاضے خلاصہ یہ کہ مالی طور پر اس قدر مشکلات کا شکار ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ بھائی یہ بیوی ہماری جو گھر جاتی ہے تو آنے کا نام نہیں لیتی، اور بڑے حالات ہیں اور میرے خلاف دھمکیاں دی جا رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ کہیں بہت سے ایسے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، کہیں جوان بیٹیوں کے معاملات ہیں کہ بڑی ہو گئی، عمریں نکلی جا رہی ہے، اور کہیں کوئی شادی کا بندوبست نہیں، اتنا پیسہ نہیں، آج کل بڑے خرچے ہو رہے ہیں۔ کہیں یہ ہے کہ میرے شوہر کا دل دوسری کسی عورت کی طرف لگ گیا ہے، اور میں اتنی پریشان اور بے چین ہوں، اور مجھے سکون نہیں ہے، نہ مجھے شوہر صحیح طرح رکھتا ہے، اور وغیرہ وغیرہ۔ یعنی کل ملا کے حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ اتنے زیادہ مشکلات، پریشانیاں، الجھنوں، غم و فکروں والے حالات سامنے آتے ہیں جب لوگوں کی یہ سب پڑھنے کو ملتا اور سننے کو۔ میرے بھائیوں، اس بارے میں میری باتوں کو ذرا دھیان سے سننا، میرے عزیزوں ذرا دھیان سے سننا، توجہ سے سننا، اور میرے پیاروں غور سے سن کر۔ سب سے پہلے تو میں یہ تمام باتیں جو کچھ بیان کرنی ہیں اس سے پہلے 2-3 منٹ کے لیے ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں، ایمان والوں اور ایمان والیوں، یہ بات تو ہم دل سے مانتے ہیں، بس اس کا ذرا استحضار بھی رہے کہ اس کائنات میں ہر چھوٹی بڑی چیز، خوشی کا واقعہ ہو یا غم کا، رنج و دکھ و درد و تکلیف ہو یا خوشی و مسرت اور اچھی کسی قسم کی حالت اور صحت، اور یعنی مطلب دونوں قسم کے حالات، میرے بھائیوں، پردے کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا تصرف، اللہ تعالیٰ کی کارکردگی اور اللہ تعالیٰ کی شان حاکمیت و قوامیت ہی کار فرما ہے۔ اس لیے تقریباً 4 دن پہلے میرے یہاں ایک مہمان بیٹھے تھے، میں نے کہا حضرت تھانوی کی تمہیں ایسی بات سناؤں کہ پوری زندگی میں میں نے یہ بات پہلی بار دیکھی ہے، اور دیکھ کر دل کی عجیب حالت ہوئی۔ حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر واقعہ، جب بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو اس پہلو سے نظر ڈال لینی چاہیے، ناگوار واقعہ اچھا ہو یا برا ہو، لیکن حضرت ناگوار کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ میرے خالق و مالک، مہربان، محبت فرمانے والے اللہ کا تصرف ہے۔ واقعے کو واقعے کی حیثیت سے نہ دیکھو، اس نقطۂ نظر سے دیکھو کہ یہ کس نے تصرف کیا ہے، اللہ کی ذات عالی نے۔ مثلا گھر میں جوان بیٹیاں شادی نہیں ہو رہی، اللہ کی طرف سے ہے یہ معاملہ۔ مثلا قرضوں کے بوجھ میں ہم دب گئے، اللہ کی طرف سے ہے یہ معاملہ۔ معاشی طور پر اللہ کی طرف سے ہے، اولاد نہیں ہے، اللہ کی طرف سے ہے، شوہر نے منہ پھیر لیا ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یہ بیوی گھر جا کے آنے کا نام نہیں لیتی، اللہ کی طرف سے ہے، میری زندگی بالکل ایسی ہو گئی۔ یعنی جو بھی حالت ہم کو پہنچ رہی ہے، میرے عزیزوں، سب سے پہلے غور کیا کرو اور دل میں اس کا استحضار جماؤ۔ دیکھو کیا مزہ اور کیا سرور اور کیا کیفیت ملے گی کہ یہ اللہ کا تصرف ہے۔ میرے محبوب
خالق و مالک مجھے پالنے والے کا تصرف ایک ہے، ابا ایک ہے ربا۔ بھائیو، کوئی معاملہ ہو اور ابا سامنے ہو اور پریشانی کا ہو اور ہم جا کے ذکر کر دیں تو دل کو ایک اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ نہیں، کہ ابا سے ہم نے بات کر لی ہے، ابا کو صورتحال بتا دی ہے جی۔ اور اگر وہ ابا کی طرف سے ہو تو مطمئن رہتا ہے کہ کوئی خاص وجہ ہے کہ ابا نے اس طرح کیا، کچھ دنوں کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ میری یہ بات 4-5 منٹ میں سمجھ گئے، بھائیو، ایمان والو، مسلمانوں، اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والوں، اور یہ جاننے والوں کہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، آپ سے میں 2-3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہمیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم پریشانیوں میں اور غموں میں اور فکروں میں رہیں، ٹینشن اور ڈپریشن اور قرضوں کے بوجھوں میں دب کر اور طرح طرح کے حالات کی چکی میں پستے رہیں، نہیں، بالکل نہیں۔ رب کریم نے قرآن کریم میں اور احادیث شریفہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جگہ جگہ ہم کو بتایا، تم دین پر رہو، تقوی پر رہو، نیکیوں پر رہو، اللہ کو راضی کر کے رہو، 24 گھنٹے کی زندگی میں جو اللہ کے احکامات ہیں انہیں بجا لاؤ، منکرات معاصی گناہوں سے بچ کے رہو۔ میرے عزیزوں، میرا یہ نہ سمجھنا کہ مولوی ملا بیان کرتے تک نہیں، جس قرآن پر آپ کا یقین، جس پر یہ ایمان و یقین کے لائے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، مانے بغیر ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، جس پیغمبر کو ہم نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچا پیغمبر مانتے ہیں، بہت ساری حدیثوں میں، بہت ساری آیتوں میں، قرآن و حدیث میں کیا مضمون آیا ہے، تم ایسی زندگی گزارو تو میں تمہیں پرسکون زندگی دوں گا۔ بہت ہی یعنی قرآن کریم میں جو الفاظ ہیں، اللہ اکبر، جو مبارک کلمات ہیں، حیاتن طیبہ، خوشگوار پر لطف زندگی، یہ ذہنی ٹینشن اور ڈپریشن اور غموں میں گھرے رہنا، نیند اڑ جانا، نیند نہیں آ رہی ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اور فلاں ہے، میری بات کو دھیان سے سننا۔ تو سب سے پہلے تو اے میرے بھائیوں، سب سے پہلے وہ لوگ جو طرح طرح کے حالات میں ہیں، قرضوں کے بوجھ میں ہیں، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، شوہر نے پریشان کر رکھا ہے، اور عورت کی طرف سے مسائل ہیں، اولاد کی طرف سے مسائل ہیں، سب سے پہلے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کرنے کے لیے کام دیے تھے ہم ان کو صحیح طرح انجام دے رہے ہیں، بچنے کے لیے جو گناہ تھے ان سے ہم بچ رہے ہیں، کسی مظلوم کی آہ تو ہمیں نہیں لگ گئی، کہیں سودی نظام اور سودی لین دین کے معاملے میں تو ہم نہیں الجھ گئے، کہیں والدین کا دل تو نہیں دکھا دیا، کہیں کوئی رشتہ قطع رحمی کر کے اور رشتے کو توڑنے کے عذاب میں مبتلا تو نہیں ہو گئے، کہیں بیوی کسی کی بیٹی اس کو مظلومہ بنا کر اس کے حقوق کو تلف کر کے اس پر ظلم و زیادتیاں تو ہم نے نہیں کر رکھی ہے، کہیں کسی مظلومہ کی آہ تو نہیں۔ یہ موٹی موٹی باتیں گنا رہا ہوں، دھیان سے سنو گے تو بہت کچھ ملے گا، میرے ان باتوں میں بہت کچھ ملے گا آپ کو۔ اے وہ لوگوں جو ان طرح طرح کے حالات اور مسائل میں ہو کہ راتوں کی نیند اڑی ہوئی اور پریشانی اور الجھنوں میں ہو کر ٹینشن ڈپریشن میں ہو اور بظاہر سر چھپانے کی جگہ نظر نہیں آ رہی، کہاں جائیں کیا کریں، اور سر پھٹا جا رہا ہے، میرے بھائی سب سے پہلے گریبان میں جھانک کر یہ دیکھ لو یہ سب ہم کر رہے ہیں یا نہیں۔ مثلا ایک مثال، نماز ہی چھوڑنے پر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز نہ پڑھے تو فرمایا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں گھروں میں جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ تو نبی اگر آگ لگائیں گے، نبی یہ برحق، تو ہم کہاں سے سکون سے رہ سکیں گے گھر میں؟ تو دیکھو ہم نماز پابندی سے وقت پر جماعت سے مسجد میں پڑھ رہے ہیں، ہمارے گھر میں جوان بچے بچیاں پڑھ رہی ہے، ٹی وی، تصویریں، موویاں، فلمیں، گندی چیزیں، ان سب کے اوپر طرح طرح کے عذاب حدیثوں میں آئے ہیں، یہی دنیا میں اور آخرت کا تو اللہ کی پناہ۔ اس لیے میں اپنے ان تمام بھائیوں کو سب سے پہلے یہ سبق بڑی محبت سے دینا چاہتا ہوں، میرے پیارو، کسی کی دعا اور کسی کا تعویذ اور کسی کا عمل اور کسی کا وظیفہ یہ کب اثر کرے گا؟ جب اثر کرے گا جب پہلے آپ ان رکاوٹوں کو دور کر لو،
پانی رکھا ہے دیگچی میں اور نیچے سے آگ جل رہی ہے اور آپ اوپر سے پنکھا جھول کے چاہتے ہیں کہ پانی کو ٹھنڈا کر لے اور پانی ٹھنڈا ہو جائے، کیسے ٹھنڈا ہوگا؟ نیچے سے آگ چل رہی ہے، سانپ سوراخ سے نکل کے ڈس رہا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سانپ ڈسنا چھوڑ دے تو سوراخوں کو بند کر رہے، چوہوں کے سوراخوں کو بند کر دیا، مگر سانپ جہاں سے نکل رہا تھا وہاں سے برابر نکل کے ڈس رہا ہے، تو کیسے بچ جاؤ گے بھائی؟ ان بالمعصیت حل سخط اللہ، یہ جو نافرمانیاں ہیں اور گناہ ہیں، اللہ کی ناراضگی زمین پر اترتی ہے، قہر زمین پر اترتا ہے، حالات ٹائٹ کر دیے جاتے ہیں، دماغ کو اور اس کھوپڑی کو گرم کر دیا جاتا ہے، ٹینشن اور ڈپریشنوں میں پھنسا دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، میرے پیارے، سب سے پہلے غور کر لے، اگر ایسا کچھ ہے نا تو من لزم الاستغفارا، تم توبہ پہ آؤ، لازم کر لو استغفار کو۔ جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، خدا کی قسم یہ وعدہ برحق ہے، اللہ تعالی ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ ومن کل ہم فرجا، اور ہر غم سے اللہ تعالیٰ کشادگی عطا کر دیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور ایسی جگہ سے روزی کا انتظام کریں گے جہاں ہمیں گمان نہ ہو۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائی اور مجھے خط لکھنے والوں اور حسن ظن رکھنے والوں، بندے ناچیز کی طرف سے پہلا سبق یہ ہے تمہارے لیے، جو حالات میں ہو کہ گریبان میں جھانک کر دیکھ لو، یہ جو چند گناہ میں نے بتائے ہیں ان میں سے کوئی سرزد تو نہیں ہو رہا ہے، اور اگر اب تک ہو رہا تھا تو توبہ کرو، لازم پکڑ لو، لازم استغفار کو۔ ما من رجل مسلم، جو مسلمان آدمی اس دعا کے ساتھ دعا کرے، کون سی دعا؟ یونس، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا اللہ عز و جل اسے غم سے ضرور نکال لیں گے، نجات دے دیں گے ان کلمات سے۔ میں تو ابھی آپ کو صرف یہ بتاتا ہوں کہ نمبر ایک، پہلے سب سے یہ گریبان میں جھانک کے دیکھو، اگر ایسا کچھ ہے ٹھیک کرو، پھر دیکھو مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے، سال میں کیسے حالات بدلتے ہیں، یقیناً بدلیں گے، یقیناً، یقیناً، مگر پیارے دل سے ہونی چاہیے بات۔ میرے بھائیوں، نمبر 2 پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے عزیزوں غور کر لینا، کہیں نظر تو نہیں لگ گئی، کہیں کسی کا حسد تو نہیں کھا رہا ہے، کہیں جنات و شیاطین نے پریشان تو نہیں کر رکھا ہے، کہیں کسی نے سحر و جادو کر کے حالات کو اونچ نیچ تو نہیں کر دیا۔ سوال، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بغیر اور مشیت کے بغیر نہیں 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 ہوں گی، سب اللہ کی مشیت سے، لیکن کبھی امتحان ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ہاں، اور کبھی گناہوں کی سزا اسی شکل میں ملتی ہے کہ جنات مسلط ہو گئے، جادو ہو گیا، نظر لگ گئی، اب پریشان تکلیفوں میں، اور اس طرف ذہن نہیں جا رہا ہے، دوائیوں پہ دوائی، بیماریاں ہیں، دوائیوں پہ دوائی، علاج و معالجات، بزرگوں سے دعائیں، اور ادھر کے وظائف اور ادھر کے وظائف، لیکن جو نظر لگی ہے اس کا علاج نہیں، جو جنات ہے علاج نہیں، جو سحر ہے علاج نہیں۔ میرے بھائیوں، میں سفر میں چلتا پھرتا رہتا ہوں، میرے پاس آنے والے 100 آدمیوں میں سے کم از کم 75 یا 70 ایسے ہوتے ہیں، جب میں حالات پوچھتا ہوں تو یہی چیزیں ان کو پریشان کیے ہوئے ہوتی ہے، مگر میں اس علاج کے لیے نہیں جاتا کہ میں چلتا پھرتا ہوں وہ علاج معالجات کروں۔ تو جب تک وہ ان سب چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، کیسے حالات بدلیں گے، کیسے سب کچھ ٹھیک ہوگا؟ سوال یہ کیسے پتہ چلائیں، کیسے کریں؟ آپ کم از کم صبح و شام کے جو ضروری اذکار ہیں، آیت الکرسی ہے، تینوں قل ہیں، اور جو تعوذات نبویہ ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر لو۔ اور ایک جملہ بولوں گا، بہت سو کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت سو کو آتا ہے لیکن عمل میں نہیں لاتے۔ رقیہ شرعیہ 1-2 دن پابندی کے ساتھ بیٹھ کر گھروں میں سارے کے سارے سن لو، جس پر کچھ اس طرح کے اثرات یا کوئی معاملہ یا کوئی چیزیں ہوں گی فوراً ساری ظاہر ہو جائیں گی۔ پھر سنو یہ جملہ، رقیہ شرعیہ جو قرآن کریم کی کچھ خاص آیات ہیں جن کو میں آپ کے لیے بھیج دوں گا انشاءاللہ، ان کو سن لو 2-3 دن مسلسل بیٹھ کر، جو طریقہ اس میں ذکر کیا گیا ہے، تو سارا واضح ہو جائے گا کہ نظر بد تو نہیں، جنات و شیاطین اور جادو تو نہیں۔ یہ دوسرا حل ہے۔ نمبر 3، میرے بھائیوں، حالات کی زد میں اور حالات کے ستائے ہوئے اور حالات کی زد میں آئے ہوئے میرے بھائی اور دوستوں،
کبھی کبھی اللہ عز و جل اپنے مخصوص بندوں کو اپنی طرف سے اس طرح کے حالات میں ڈالتے ہیں، تو میرے پیارو اللہ کا تصرف سمجھ کر صبر سے کام لے لو، اور یہ سمجھ لو میرے رب کریم نے جو کچھ مجھے بھیجا ہے اس میں میری ضرور کوئی خیر ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور بالخصوص یہ جو حالات میں مبتلا حضرات ہیں، جب یہ آخرت میں جائیں گے اور ان کو اجر و ثواب کے بڑے بڑے ڈھیر ملیں گے اور خزانے، تو میرے بھائیوں، صادق و مصدوق محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جن کی زندگی دنیا میں بڑی عافیت سے گزری ہوگی وہ یہ تمنا کریں گے، اے کاش کہ ہماری کھالوں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا تاکہ آج جو اجر و ثواب یہاں ان کو مل رہا ہے وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ تو مایوس کیوں ہو، اداس کیوں ہو، ٹینشن میں کیوں، نیندیں کیوں اڑ گئی، شکوہ و شکایت کے حالات میں کیوں ہو؟ خدائے بزرگ و برتر ہمارا خالق و مالک اللہ، ہمارا ربا ہم پر کوئی حالت ڈال رہا ہے، اور اس حالت کے ذریعے ہمیں وہ درجہ دینا چاہتا ہے جنت میں جس درجے تک ہم اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکے۔ حالات ڈال دیے گئے، صبر کی توفیق دے دی گئی، اور حدیث شریف میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض بندے جن کا اللہ نے خاص درجہ رکھا ہے مگر وہ اپنے اعمال سے وہاں تک نہیں پہنچ سکے، اللہ ان پر کوئی حالت ڈالتے ہیں ناگوار اور پھر صبر کی توفیق دیتے ہیں تاکہ وہاں اس درجے تک پہنچا دے۔ تو پھر غمگین کیوں ہو، نیند کیوں اڑ گئی، پریشان کیوں ہو، شکوہ شکایت کیوں ہے بھائی؟ رو دھو، اللہ سے لو لگاؤ، گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، اللہ سے فریاد کرو، سجدوں میں سر لے جا کر مصلی کو تر کر لو اور بار بار یہی کہو، اے اللہ میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، مولا یہ جو کچھ ہے سب آپ کی طرف سے ہے، اے اللہ کائنات میں کوئی شے آپ کے فیصلے کے بغیر نہیں ہو سکتی، میں جس حال میں بھی ہوں میں آپ سے راضی ہوں۔ آج ہی حدیث میں نے پڑھائی ہے، خاص مرتبہ ملے گا ان لوگوں کو جو سرا و ذرہ دونوں حالت میں یحمدون اللہ کی حمد بیان کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے تو آپ نے پھر بھی بہت سو سے اچھا رکھا ہے، کم از کم میرے اعضاء سب سلامت ہیں، میری نظر سلامت، میرے کان سلامت، میرا منہ سلامت۔ یا اللہ مجھے تو آپ نے یہ بھی قدرت دی، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، کم از کم سایہ دیا ہے، سر چھپائے ہوئے ہوں، 2 وقت خشک روٹی ہی کھا لیتا ہوں، مل جاتی ہے، اور یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اور یہ بھی ہے، اور یہ بھی ہے۔ الہ العالمین یہ سب تیرے انعامات ہیں، اور جو بھی مجھے ناگوار کوئی ایسی بات پہنچی ہے اللہ میں تو راضی ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہے، میں آپ کے ہر فیصلے پر راضی ہوں، میں کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، الہ العالمین بس آپ سے آسانی کی اور عافیت کی بھیک مانگتا ہوں۔ یہ تیسرا درجہ ہے، کیا بتایا میں نے؟ آزمائش یہ اللہ والوں پہ بھی ہوتی ہے، نیک بندوں بندیوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے۔ تو اے لوگو اگر حالات کی زد میں ہو تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لو تینوں باتوں میں سے کون سی ہے۔ اگر پہلی ہے تو اچھی طرح طاعات پہ آ جاؤ، طہارت و پاکیزگی حاصل کرو، نمازیں پڑھو، تقوی کے ساتھ زندگی گزارو، گناہوں کو چھوڑ دو، بڑے بڑے گناہ خاص طور پہ جو میں نے نام لیے ہیں ان گناہوں کو چھوڑ دو، پھر دیکھو حالات کیسے بدلتے ہیں۔ نہیں تو نمبر 2 جن جنات جادو سحر وغیرہ نظر بد اس اعتبار سے اپنا چیک اپ کراؤ، یہ چیزیں برحق ہیں۔ بہت سے خطوط آتے ہیں ہمارا شوہر تو مانتا نہیں، بہت سے آتے ہیں ہماری بیوی تو مانتی نہیں، بہت سے آتے ہیں فلاں ایسا ویسا، یہ سب بکواس ہے، بکواس۔ قرآن و حدیث سے چیزیں ثابت ہے میرے بھائی۔ مرض سے جس طرح نقصان پہنچتا ہے، نظر سے پہنچتا حدیثوں میں ہے، جنات سے پہنچتا قرآن و حدیث میں ہے، جادو سے پہنچتا قرآن و حدیث میں۔ تم کون ہوتے ہو یوں کہنے والے کہ یہ سب بکواس ہے، یہ سب کوئی کچھ بات نہیں، وہم ہے اور فلاں ہے؟ بے شمار لوگ آج اس زد میں ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ وہ تفصیلی بیانات ہیں، جا کے کسی سے ملو اور پھر اپنے علاج معالجات کراؤ۔ نمبر 3 اگر یہ سب کچھ نہیں ہے تو سمجھ لو اللہ کے پیار و محبت کی نشانی ہے کہ یہ حالات ڈال کر ہمارا درجہ بڑھایا جا رہا ہے، اولیاء اللہ پر، علماء و صلحاء پر، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر اس قسم کے حالات آتے رہے ہیں۔ بس بھائیو پہچان یہ ہے جو گنہگار ہوتے ہیں ان پر جب یہ حالات آتے ہیں وہ پریشان، اداس، مایوسی، شکایت، نیند اڑ گئی، نیند نہیں آ رہی، یہ ہو گیا، سر پھٹنے کو ہے، اور اللہ والے مطمئن رہتے ہیں، سکون سے رہتے ہیں، جو کچھ بھی ہے سب میرے مولا کی طرف سے ہے، میں ان سب حالات پر راضی ہوں، لیکن اپنا گریبان میں جھانکتے رہتے ہیں کوئی گناہ تو نہیں ہوا۔
مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف مرغیوں کو نہیں کھولا وقت پر، اور وہ بھوکی پیاسی تھی، جب خانقاہ میں جا کے لکھنے لگے تو علوم بند ہو گئے، دل میں الہام ہوا اشرف علی میری یہ جو مخلوق ہے مرغی، تم ان کو دانا پانی دیے بغیر آئے ہو اور چاہتے ہو کہ علوم مل جائے؟ تو پیارو، اگر کسی پہ ظلم ہوا کر رکھا ہے، تکلیف دے رکھی ہے، والدین کا دل دکھا رکھا ہے، سودی نظام میں ہو، حرام مال پیچھے ہے، سب تباہی بربادی لانے والا اسی سے اکثر و بیشتر حالات کی زد میں ہوتے ہیں۔ آج تو میں نے آپ کو یہ بتایا، اب آخری جملہ سنو اور بیان بند۔ کل کو انشاءاللہ چاہے دن میں چاہے رات میں، شام کو جب بیان کا وقت ہے ہمارے یہاں 7 بجے، یا تو دن میں 8-10 ایسی دعائیں بھیجوں گا، 8-10 ایسے اعمال بھیجوں گا جن کو اگر آپ پابندی سے انشاءاللہ 40 دن تک کر لیں، اللہ تعالی ہر قسم کی اس طرح کے الا بلا سے، مصائب اور حوادث سے بچا لیں گے، اور یہ ساری الجھنیں پریشانیاں انشاءاللہ دور فرما دیں گے۔ کل کو یاد رکھو، کل کو یعنی کل منگل کے دن، یا تو دن میں یا پھر شام کو، رات کو، اس وقت جب ہمارے بیان کا وقت ہے، 8-10 ایسی دعائیں اور ایسے اذکار بتاؤں گا جن سے قرضوں کے بوجھ میں ڈوبا ہوا آدمی، حالات و پریشانیوں میں آیا ہوا شخص انشاءاللہ قوت یقین سے ان دعاؤں کو پڑھ لینے کی بدولت بالکل محفوظ ہو جائے گا، سب کچھ دور ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔